لیکن خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ 2 نقطوں پہ ہم لمیٹڈ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. وہ مطالبات پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تھے، ایک کہ سارے اسیران کی رہائی ہو، اور دوسرا 26 نومبر اور 9 مئی پہ کمیشن کا قیام ہو. اس کے لیے 2 میٹنگ ہوئی ہے. تیسری میٹنگ کے لیے پارٹی کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ تب آگے پروسیڈ کریں گے جب خان صاحب سے ملاقات ہوگی. اسپیکر صاحب نے بھی اس کا عندیہ دیا تھا کہ خان صاحب سے ملاقات ہوگی، ان سے مزید ڈائریکشن لیں گے تو ان کے آگے اس کے بعد تیسری ملاقات انشاءاللہ تعالی ہوگی. اب تک ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں آئی ہے کہ کل کی کوئی میٹنگ خان صاحب کے ساتھ شیڈول ہے. اسی طرح تعطل کے شکار نہیں ہونے چاہیے مذاکرات کسی ڈیل کے لیے نہیں کر رہے ہیں، بس ملک کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں، عوام کے لیے کر رہے ہیں. خان صاحب پاکستان کے عوام کی آزادی کے لیے جیل میں ہیں، وہ اپنے ذات کے لیے نہیں کر رہے ہیں بٹ پاکستان کے عوام کی خاطر کر رہے ہیں. اس میں تعطل نہیں ہونا چاہیے. یہ کہنا کہ مطالبات ان رائٹنگ ہو یا اورل ہو، اس کی وجہ سے بھی اس میں تعطل کا شکار نہیں ہونا چاہیے. مذاکرات ہونے چاہیے اور مذاکرات کامیاب ہونے چاہیے. لیکن پہلے بھی واضح کر چکے ہیں یہ کمزوری نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف اپنے تحریک شروع کر چکی ہے، چلے گی. اور خان صاحب جس طرح سول ڈسوبیڈینس کا اناؤنس کر چکے، وہ سول ڈسوبیڈین کی تحریک آج بھی انٹیکٹ ہے. اور خان صاحب کی پاکستان اوورسیز سے وہی ریکویسٹ کی تھی کہ اپنے ریمیٹنسز کو لمٹ کرے. یہی ہماری گزارشات تھی. میں اب عمر صاحب کو کہوں گا کہ وہ کوئی تفصیل دے. جی جی سر، تھینک یو سر، بہت شکریہ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب نے خواتین و حضرات تفصیلاً آپ سے پس منظر بیان کیا. جو ہماری مذاکراتی کمیٹی ہے اس کا جو آخری ہمارا دوسرا سیشن ہوا تھا، اس پہ ہم نے حکومت کو 2 ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ ہماری ان مانیٹرڈ اور انفیٹرڈ، یعنی کہ وہ ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کرائی جائے جہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی کوئی مانیٹرنگ اس کمرے میں نہ ہو. اس کی بنیادی وجہ خواتین و حضرات یہ ہے کہ جتنا یہ ٹیبل ہے، ہم لوگ 4 یہاں پہ افراد ہیں تو 2 اور لگا لیں تو اتنی چوڑائی کا وہ کمرہ ہوتا ہے، اور وہاں پہ کیمراز اور آلات فٹ ہوتے ہیں اور لوگ سن رہے ہوتے ہیں. اس ماحول میں نہ کھل کے بات کی جا سکتی ہے اور یہ دور رس اس کے نتائج ہوتے ہیں. اور ہمیں اس ماحول میں، آزادانہ ماحول میں، وہیں پہ اڈیالہ جیل میں ہماری یہ ڈیمانڈ تھی اور حکومت نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. آج 7 جنوری سن 2025 ہو گئی ہے، ابھی تک ہمیں کوئی حکومت کی طرف سے نہیں ملی. بحیثیت ایک ورکر پاکستان تحریک انصاف میڈیا پہ بھی اور باقی جگہوں پہ بھی واضح طور پہ میں نے کہا ہوا ہے کہ حکومت کا سیریسنس، ان کی سنجیدگی اسی بات سے پتہ لگے گی کہ ہمیں وہ انفیٹرڈ ماحول میں بندش کے بغیر ہماری وہ ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کرائیں، کیونکہ ہم ہدایات وہی سے لیں گے اور آگے اس مسئلے کو چلائیں گے. دوسری اہم بات خواتین و حضرات، 5 دسمبر 2024 کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہی یہ مذاکراتی کمیٹی بنائی اور اس کو ایجنڈا دیا. میں اس کو ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن اس کو دہراتا ہوں جو بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی بات کی کہ ہمارے جتنے اسیران ہیں بشمول وزیر اعظم عمران خان صاحب، ہمارے لیڈران، ان کی بیلز پہ جو آپ کے پروسیکیوٹر ہیں، اور یہ ایک کوئی فیور کسی سے نہیں چاہتے ہیں، نہ کوئی ڈیل ہے نہ ڈیل ہے، جو آپ کا ایک سلسلہ ہے جو آئین اور قانون کے عین مطابق ہے، پروسیکیوٹرز اس کو اپوز نہ کریں اور وہ ساتھی ہمارے بیل پہ آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ وہاں پہ انٹرفیئرنس کرتے ہیں. ان کی انٹرفیئرنس ہے، متعدد جگہ ہو چکی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کے سیشن کورٹ سے لے کے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ پہ لے کے ہر جگہ پہ، اور یہ فیکچول پوزیشن ہے، اس کو ہم لوگ برداشت نہیں کریں گے. اور اسی لیے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ قاعدے قانون اور میرٹ کے اوپر وزیر اعظم عمران خان صاحب، ہمارے باقی سارے اسیران کو بیل ملنی چاہیے، یہ واضح ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ 26 نومبر
24 का जो सान्या हुआ है डी चौक पे, उसकी एक आज़ादाना इंक्वायरी होनी चाहिए, कमीशन जुडिशल होना चाहिए, और इसी तरह 9 मई का भी एक आज़ादाना जुडिशल कमीशन होना चाहिए कि तह तक पहुंच सकें। इसके साथ साथ ख़वातीन हज़रात, बड़ी मुख्तसरन आपको बात करना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बात की और उन्होंने कहा मेरे साथ जो कुछ हुआ मैंने माफ़ कर दिया। हम लोग जो साथी वहां पे मौजूद थे, 2 बार उन्होंने ये बात दोहराई कि मैंने पाकिस्तान के लिए जो मेरे साथ अजियतें मैंने सही हैं, जो जुल्म जबर हुआ, मैंने माफ़ किया उनको। आज आप मईशत देखें, तकरीबन 20 लाख नौजवानान और लोग पाकिस्तान से बाहर चले गए 2 साल में। फी कस आप देखें उनका खर्चा 15 से 20 लाख रुपए आता है। आप ज़रब लें, तकरीबन 4000 अरब रुपए यानी कि 4 ट्रिलियन रुपीस बनता है, और इसको आप डॉलर में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 14 अरब डॉलर 2 साल में जो लोग यहां से इमिग्रेट करके चले गए उनके जरिए मुल्क से बाहर चला गया। और दूसरी तरफ देखें, IMF के ट्रांच के लिए हुकूमत पाकिस्तान 1.5 अरब रुपए के लिए कशकोल लेके फिर रही है, और 7 अरब डॉलर जो है अगले 5 सालों के लिए। ये खुद आप देखें हालात क्या है, जीरो ग्रोथ है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग फाइनेंस कमेटी की मीटिंग थी, स्टैंडिंग कमेटी, और चेयरमैन FPR को जब मैंने कन्फ्रंट किया कि आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जीरो है, उसने ये इस चीज़ का एतराफ़ किया। और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ख़वातीन और हज़रात, जिस मुल्क में जीरो होता है उसका मतलब है कि गाड़ी चल ही नहीं सकती। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो इंजन है जो कि एक मईशत को आगे लेके जाता है। जब इंजन ही आपका सीज हुआ हो तो मईशत कहाँ पे जाएगी? बेरोजगारी आपकी अरूज पे, आपका रेवेन्यू कलेक्शन 450 अरब, तकरीबन 400-450 अरब रुपए का इस वक्त तक शॉर्टफॉल है, कहां पे पूरा होगा? आपकी इस वक्त तक बेरोजगारी अरूज पे जा रही है, आपके इस वक्त मुल्क में अफरा तफरी है, नेशनल कोहिजन आपकी ना होने के बराबर। इन्हीं पॉलिसीज की वजह से PDM-1 हुकूमत, केयरटेकर्स, और अभी शहबाज शरीफ की फॉर्म 47 की हुकूमत, इन सारी चीजों की वजूहात की वजह से मुल्क हमारा डामाडोल सूरत हाल में है और तशवीश है मुल्क में। और इसका सिर्फ वाहिद हाल यही है कि मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। ख़वातीन और हज़रात, हम लोग डिमांड करते हैं कि इस वक्त मुज़ाकराती अमल या संजीदगी से जाना चाहिए आगे, तो उस पे अनफेटेड एक्सेस वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक हमें मिलनी चाहिए। मैं इसके साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सलमान अकरम राजा साहब या शिबली साहब आपसे भी मुखातिब होंगे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया सर। मैं बहुत ही मुख्तसर बात करूंगा, तमाम बात हो गई। कल इमरान खान साहब से जेल में मेरी तफसीली मुलाकात हुई। इस्लामाबाद के मनाजिर आप देख रहे हैं। PTI रहनुमा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि बानी PTI ने सिर्फ 2 निकात पर मुज़ाकरात का कहा है। हमारे निकात 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन और कैदियों की रिहाई है। मुज़ाकरात किसी तातुल का शिकार नहीं होने चाहिए। मुज़ाकरात किसी डील के लिए नहीं बल्कि मुल्की बेहतरी के लिए हो रहे हैं, ये कहा गया है। और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि मुतालबा तहरीरी शक्ल में ना होने की वजह से मुज़ाकरात ताख़ीर का शिकार नहीं होने चाहिए। बानी PTI से आज़ादाना माहौल में मुलाकात का मौका फराहम किया जाए। हुकूमत की मुज़ाकरात में संजीदगी ये बात मानने से ही वाज़े होगी। तो मज़ीद कहते हैं कि बानी PTI ने सिर्फ 2 निकात पर मुज़ाकरात का कहा है। हमारे निकात 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन और कैदियों की रिहाई है। मुज़ाकरात किसी तातुल का शिकार नहीं होने चाहिए और किसी डील के लिए नहीं बल्कि मुल्की बेहतरी के लिए ये मुज़ाकरात होने चाहिए। जबकि मजीद कहा कि मुतालबा तहरीरी शक्ल में ना होने की वजह से मुज़ाकरात ताख़ीर का शिकार नहीं होने चाहिए। बानी PTI से आज़ादाना माहौल में मुलाकात का मौका फराहम किया जाए। हुकूमत की मुज़ाकरात में संजीदगी ये बात मानने से ही वाज़े होगी। इस्लामाबाद के मनाजिर हैं। PTI रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो रियासत और अवाम के दरमियान खलीज फासला पैदा हो गया है उसको ख़त्म करें। जो ज़ख्म लग चुके हैं उनको भरे। लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा, हमें वो ख्वाहिश जो हमारे दिलों में है वो दूसरी जानिब नज़र नहीं आ रही। दूसरी जानिब ये लगता है कि हमने इलेक्शन लूट लिया, हमने हुकूमत बना ली, अब मज़े करो मट्टी पाओ। ये नहीं होगा। हम यकीन दिलाते हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। जो इलेक्शन में अवाम की आवाज़ को सल्ब किया गया, वोट चुराया गया, हम उसके लिए लड़ते रहेंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हम जिन 2 नुकात की बात कर रहे हैं, 26 नवंबर का कमीशन, 9 मई का कमीशन और इस ईरान की रिहाई, इसके बाद सब अच्छा हो जाएगा।
ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ بات ہے جس سے آپ کی سنسیریٹی، آپ کا خلوص واضح ہوگا. جب یہ بات ہو جاتی ہے تو آگے کا لائحہ عمل بن سکتا ہے. آئندہ کیسے یقینی بنائے جائیں کہ وہ شفاف ہوں گے. جو 8 اور 9 فروری کو ہو گیا، اگر یہی ہونا ہے آئندہ تو اس ملک میں جمہوریت کا خاتمہ ہے. اس ملک میں کوئی ووٹ دینے نہیں آئے گا. آپ نے ایک ایسا حملہ کیا ہے جو صرف ایک الیکشن پر حملہ نہیں ہے، وہ جمہوریت کے تصور پر. اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں. دوسری جانب جو آپ اپنی ٹیلی اسکرین پر مناظر دیکھ رہے ہیں وہ سندھ اسمبلی کے مناظر ہیں. شرجیل میمن بھی اظہار خیال کر رہے ہیں. تو پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے صرف 2 نکات پر مذاکرات کا کہا ہے. یہ 2 نکات 9 مئی اور 26 نومبر پر مشتمل ہیں. ان پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور قیدیوں کو رہا کیا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اس حق میں نہیں ہیں کہ مذاکرات کسی تعطل کا شکار ہوں. مذاکرات ہرگز کسی بھی قسم کے تعطل کا شکار نہیں ہونے چاہیے. ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں کہ مذاکرات کسی ڈیل کے لیے نہیں بلکہ ملک کی بہتری کے لیے ہیں. سڑکوں پر چلنے کی روایت ہے. یہ ملک ہم نے ایسے حاصل کیا تھا. ہمارے پاس قائد اعظم کی تاریخ ہے، پاکستان موومنٹ کی جد و جہد کی تاریخ ہے. تو اس سے منہ مت پھیریے. یہ مت سمجھیے کہ یہاں بھیڑے ہیں، ایک ریوڑ ہے جس کو آپ ہانک لیں گے، جس کو آپ چپ کرا دیں گے. یہ نہیں ہوگا. ہماری بات سنیے. ہم پاکستان کے خیر خواہ ہیں، ہم محب وطن ہیں. ہم نے پاکستان کو جوڑا ہوا ہے. ہم کسی مذہبی منافرت پر سیاست نہیں کرتے، ہم لسانی تفریق پر سیاست نہیں کرتے. ہم پاکستان کی وسطی جماعت ہیں اور پاکستان کے ہر صوبے میں ہیں. ہمیں ساتھ لے کر چلیے. ہم پاکستان کی فلاح میں اپنا حصہ ڈالیں گے اور ہمارے بغیر آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے. آپ پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان کو ختم نہیں کر سکتے. یہ مسلم حقیقتیں ہیں.